سبھی حضرات کو میرا السلام علیکم۔ میں محمد سلیم اپنے یوٹیوب چینل دین کی معلومات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے ایمان میں تازگی آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر۔ دوستو ایک مرتبہ دو دوست تھے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو قرض دیا اور قرض دینے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ قرض مجھے کب تک لوٹا دو گے؟ اس نے کہا کہ کچھ ہی دن میں آپ کا یہ قرض ادا کر دوں گا۔ وہ وقت مقرر ہو گیا اور وہ قرض لے کر چلا گیا۔ لیکن دوستو جب وقت قرض دینے کا جب آ گیا اور مقرر کیے ہوئے وقت پر جب وہ پہنچا کہ بھائی آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے حساب سے وقت پورا ہو چکا ہے، آپ مجھے میرا قرضہ واپس کر دیجئے، مجھے پیسہ چاہیے۔ اس نے کہا بھائی میں بہت پریشان ہوں، میرا کاروبار اس ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں، میں آپ کا قرض ابھی نہیں لوٹا سکتا اور آپ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیجیے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست، آپ کچھ مہلت میں آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ اس نے جب یہ مہلت دے دی تو اس کے بعد وہ چلا گیا اور جو مہلت اس نے دی تھی اس مہلت کے بعد وہ پھر اپنا پیسہ لینے کے لیے اپنے دوست کے بعد پہنچا اور کہا کہ بھائی آپ نے جو مجھ سے مہلت مانگی تھی وہ میعاد اب پوری ہو چکی ہے، وہ مہلت ختم ہو چکی ہے، لہذا آپ مجھے میرا پیسہ واپس کر دیجیے۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں اس ٹائم جو ہے بہت پریشان ہوں، میں آپ کا پیسہ نہیں دے سکتا اور لہذا میں کاروبار سے بہت پریشان ہوں، اب میں آپ کا پیسہ کہاں سے دوں؟ تو اس نے کہا بھائی اب میں آپ کو مہلت اور نہیں دے سکتا اور اب جو ہے آپ کو میرے ساتھ جو ہے قاضی صاحب کے پاس چلنا پڑے گا، یعنی کورٹ میں جانا پڑے گا۔ اور یہ مقدمہ جو ہے ایک کورٹ کے اندر پہنچ گیا، یعنی کہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ اب قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ان کے پیسے دینے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں دینے تو ہیں، میں ان سے قرضہ لیا تھا لیکن نہیں دے پایا، بہت غریب ہو چکا ہوں، میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور جب میں ہر طرح سے پریشان ہوں، میں اس وقت پیسہ نہیں دے سکتا۔ تو بتائیے کب تک دے پائیں گے آپ؟ جب قاضی صاحب نے پوچھا بتائیے آپ کتنی ٹائم اور چاہتے ہیں، کب تک پیسہ دے پائیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی نہیں بتا سکتا میں آپ کو کب تک، کیوں کاروبار ختم ہے، بہت پریشان ہوں۔ لہذا قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی میں آپ کو 30 دن کا سمے دیتا ہوں، 30 دن کے بعد آپ کو اگر آپ نے قرضہ نہیں دیا، 3000 دینار اس کو قرض تھی جو اس بہت موٹی رقم ہوتی ہے اس وقت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ 30 دن کا میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اگر آپ نے 30 دن میں قرضہ لوٹا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو اس کے بعد گرفتار کر کے آپ کو کال کوٹھی میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو قید کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ قاضی صاحب نے سنا دیا اور یہ سن کر وہ اپنے اپنے گھر آ گئے۔ اب کیونکہ اس کے پاس نہ تو کام تھا، نہ ہی کاروبار، نہ ہی پیسہ، کچھ بھی نہیں، تو کیا کرے؟ اللہ والا آدمی تھا، ہاں ایسا نہیں، اللہ والا آدمی تھا، لہذا اس نے کیا کیا کہ بھائی اس نے کیونکہ حدیثیں پڑھ رکھی تھیں اور اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی کچھ تو ہے نہیں، تو اس نے درود پاک کے فضائل پڑھ رکھے تھے۔ ہاں کہ اگر سن رکھا تھا کہ اگر درود پاک کے میں پڑھوں گا اور لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے مصیبتیں بلائیں اور کر بہت ساری چیزیں اس سے حل ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس نے فوراً اسی دن سے صبح سے لے کر شام تک جو ہے درود پاک کا وظیفہ اختیار کر لیا، یعنی کہ پڑھتا رہتا تھا، صبح شام تک درود پاک کا پڑھتا رہتا تھا۔ وہ اس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو کاٹنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے گزر گئے پورے 27 دن۔ ہاں جی،
अब 27 दिन गुजरने जब आए तो रात आई, 27 रात, तो उसने ख्वाब में एक आवाज़ सुनी कि उसने आवाज़ क्या सुनी कि भाई घबराओ मत, आपका कर्जा उतर जाएगा। ये आवाज़ सुनी और जो है उसके बाद वो सुबह उठा और अपना वही अमल शुरू कर दिया दुरूद पाक का। लेकिन वो सोच लगा कि भाई आवाज़ तो सुनी है, लेकिन खाली आवाज़ से थोड़ी मसला हल होगा, क्या तो होना चाहिए। दूसरे दिन जब रात को जो वजीफा पूरा करने के बाद रात को जब आँख लगी उसकी और जब सोया तो देखता क्या है कि इसके ख्वाब के अंदर हुजूर पाक सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उसके तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि भाई आप घबराओ नहीं, आप जो है सुबह जाओ और तुम्हारा कर्जा अली बिन ईसा एक वजीर है जो वहाँ जाओ, आपका कर्जा वो उतार देगा, वो देगा, आप वहाँ चले जाएंगे। ये सुनना तो खुशी हो गया और जो है वो उसने सुबह उठा। लेकिन जब वो सुबह जाने लगा उसने सोचा कि भाई मैं वजीर के पास जब जाऊंगा तो जब उससे कहूँगा कि भाई मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है और मेरे ख्वाब में ज़ियारत हुई है और उन्होंने कहा है कि आप जो है मेरा कर्जा उतार दीजिए, तो वो ऐसा तो मान नहीं जाएगी खाली मेरे कहने से, तो क्या करना होगा। तो उसने फिर सोच पड़ गया। तो फिर अब क्योंकि अब 27 मिनट गई, 28 भी हो गई, 29 मिनट फिर आ गई। अब जो क्योंकि अब उसने कहा कि अब क्या होगा। अब इस रात में उसने फिर अल्लाह के नबी को ख्वाब में नजर आए और कहा कि भाई तुम जो है अली बिन ईसा के पास जाओ, वजीर के पास, वो तुम्हारा कर्जा उतार देगा, अदा कर देगा। अब उसने कहा हजरत ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वहाँ जाऊँगा, वो मुझसे पूछेगा, कोई निशानी मांगेगा, मैं उससे क्या कहूँगा। हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और उससे कहना निशानी के तौर पर कि जब तुम फजर की नमाज के बाद रोजाना फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो, ये बात सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है, ये उससे कह देगा। ठीक है, ये बात कह सुनकर अगले दिन वो सुबह उठा और वजीर के पास पहुंचा। वहां पर जाकर देख तो अली बिन ईसा वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने जब वहाँ पर हाजिरी हुई उस अल्लाह वाले की, तो उसने कहा कि हुजूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा कहिए क्या बात करना चाहते हैं आप। कि हुजूर मैं आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ। बताइए क्या पैगाम लेकर आए। पैगाम ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए एक पैगाम दिया है, मेरे लिए पैगाम दिया है। हाँ बताइए। कि हुजूर मैं एक कर्जदार हूँ और मेरे ऊपर 3000 दीनार कर्ज है और उन्होंने कहा है कि आप वो अदा कर दीजिए। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं वो अदा कर दूँ, ठीक है, लेकिन भाई मैं कैसे मान लूँ, आप कुछ निशानी तो बताइए। हाँ निशानी, जी हाँ भाई मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, निशानी में साथ लेकर आया हूँ। हाँ, और निशानी यह है कि हुजूर जब आप फजर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं और जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी से बात भी नहीं करते। ये बात सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। ये बात जब वजीर को ने सुनी कि हाँ, वो तो झूम उठा, खुशी से झूम उठा और फौरन अंदर जाकर अपने कमरे से, रिहाइश घर से उसने फौरन 3000 दीनार उसके हाथ में दी। मेरे भाई ये वो 3000 दीनार, पहले तो आप ये रखिए जो आपका कर्ज आपको देना है, और 3000 दीनार और दी कि भाई ये दीनार मैं आपको आपके
بچوں کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے دے رہا ہوں کہ اس سے آپ اپنے کاروبار کیجیے، اپنے بچوں کو جو ہے اس سے ترقی یافتہ کیجیے، اپنے بچوں کو پالیے، آپ کاروبار کریے۔ اور میرے بھائی، جب کبھی بھی آپ کو کبھی پوری زندگی میں کوئی مدد کی کوئی ضرورت پڑے تو اپنے بھائی کو یاد کر لینا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ جس کام کے لیے آپ کو ضرورت پڑے کبھی بھی یاد کر لینا، میں آپ کا بھائی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ بات ہو کر اب وہ جو ہے قاضی صاحب کے پاس وہاں پہنچ گئے اگلے دن، اور انہوں نے کہا، اب قاضی نے سوچا کہ بھائی یہ تو یہی کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں غریب آدمی ہوں، لہذا اب جب وہ اس دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں جی کیا ہوا، آپ کچھ لائے ہو؟ کہ حضور یہ رہے آپ کے قرض کے 3000 دینار۔ قاضی بڑا حیرت کہ جس انسان کے پاس جو ہے اتنا پریشان تھا، کوئی کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے 1 مہینے میں اتنی موٹی رقم کا کیسے انتظام کر دیا؟ اس نے پوچھا بھائی تم تو بہت غریب تھے، نہ تمہارا کوئی کاروبار، یہ پھر اتنی رقم کہاں سے آپ کے پاس آ گئی؟ اس نے کہا حضور جس کو اللہ بچانا چاہے اور جس کو رکھنا چاہے اور نبی کا جو طریقہ زندگی میں لانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے، اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ تو اس نے پورا واقعہ جو ہے وزیر کو سنا دیا، قاضی کو سنا دیا، اور قاضی سن کر جب اس نے سنا تو قاضی بھی جو ہے جھوم اٹھا، اور اس نے کہا بھائی میں بھی اپنے حضور کا امتی ہوں، میں بھی ان کی امت میں ہی رہتا ہوں۔ اور اس نے لا کر کہا کہ دیکھو تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا، اور یہ لو 3000 روپے، 3000 دینار یہ لو۔ اس نے بھی 3000 دینار اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اب یہ سارا منظر وہ دوست جس نے جو ہے قاضی کے سامنے پیش ہونے کا، یعنی کہ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، وہ دوست سب یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ حضور جب میں بھی اپنے پیارے نبی کا امتی ہوں اور میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے بھی جو ہے کہا کہ حضور کاغذ اور قلم منگائیے اور میں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کا سارا قرض معاف کر دیا۔ یہ بات سن کر پھر اس نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ حضور جب میرے دوست نے قرضہ معافی کر دیا ہے تو پھر آپ اپنے 3000 کی دینار آپ اپنے پاس رکھیے، قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ کہ نہیں، اس قاضی نے کہا کہ جو رقم پیارے نبی کے طرف سے نکال دی گئی، ان پر دے دی گئی، وہ واپس نہیں لی جائے گی، اسے بھی آپ ہی رکھو۔ تو دوستو یہ کہاں تو وہ 3000 دینار کا قرضدار تھا، کہاں اس کے پاس آج 9000 دینار ہو چکے تھے۔ اور جو ہے یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ہوا درود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ ہاں یہی وہ وجہ ہے، اللہ والے ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کی طرف ہی دوڑتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھو کہ پریشان ہیں لیکن مسجد نہیں جا رہے، پریشان ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے، پریشان ہیں آج نماز نہیں پڑھ رہے، پریشان ہے لیکن جو ہے لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ تو دوستو اگر ہم بجائے مخلوق کے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگیں تو ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ اور مانگنے کا طریقہ بہت آسان ہے، نمازوں کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے۔ ہم ایسی چیزوں کو پیچھے کیوں بھاگیں جو اللہ نے پیدا کیے، مخلوق سے کیوں مانگے؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، راستہ بتا دیا ہے نبی نے اور ہمارے اللہ نے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور نبی کے وسیلے سے مانگو، میں تمہیں ادا کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ تو دوستو یہ وہ واقعہ کہ جو آج کتنا ان کے غریب سب تھا، جس کے پاس کاروبار ختم ہو چکا، لیکن درود پاک کی فضیلت نے آج اس کو کیسا مقام دیا، عزت دی، شہرت دے دی۔
ہاں تو ہمیں بھی چاہیے دوستو کہ ہم بھی اس طرح سے جو ہے عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں. تو دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور جو ہے اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلا ویڈیو بھی آپ کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.